تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قدم مٹ جاتے ہیں مگر نشان باقی رہ جاتے ہیں، اور کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر وقت مٹا نہیں سکتا۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں ایک نئی روشنی پھیل چکی تھی۔ یہاں طاقت غرور نہیں بلکہ خدمت بن چکی تھی۔ الیز وہ حکمران تھے جو راتوں کو رعایا کے دکھ خود اٹھاتے تھے۔ کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ یہ ہاتھ کس کے ہیں۔ کیونکہ علیہ نیکی کو نمائش نہیں بناتے تھے۔ دشمن پر پار کرنا آسان تھا مگر معاف کرنا علیہ کا کمال تھا۔ جنگ ختم ہوتی مگر علیہ کا اخلاق باقی رہتا۔ یہی وہ فرق تھا جو علی کو باقیوں سے جدا کرتا تھا۔ جہاں علی اللہ کے سامنے سب سے کمزور بندہ بن جاتے تھے، کوفہ کی مسجد گواہ ہے ان راتوں کی۔ وہی ہاتھ جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ سکتے تھے۔ میدان میں شیر، محراب میں عبد۔ عدل وہ تھا جو کسی ایک طرف نہ جہتا تھا۔ اقتدار میں بھی تنہا اور حق پر بھی تنہا، اور اسی لیے علیت صرف تاریخ نہیں معیار بن گئے۔ علیہ کی تلوار بھی اللہ کے حکم کے تابع تھی۔ کیونکہ حق کا راستہ اکثر خاموش ہوتا ہے۔ حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے سازشیں ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ وقت آگے بڑھتا رہا مگر آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ علی حر فیصلہ تلوار سے نہیں پہلے عقل سے کرتے تھے، کیونکہ سچ کی روشنی آزمائش میں ہی پہچانی جاتی ہے۔ کوفہ کی فضا ایک بڑے بوجھ کو محسوس کر رہی تھی۔ علیہ جانتے تھے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ فجر کا وقت قریب تھا اور دل اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ تاریخ کے کچھ لمحے بہت خاموشی سے آتے ہیں مگر اندھیرے بھی اپنی آخری چال چل چکے تھے۔ علیہ نے نماز کا آغاز کیا۔ وہ لمحہ جس میں دنیا پیچھے رہ جاتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے آمر ہو جاتے ہیں۔ علیہ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شکست نہیں تھی، یہ فتح تھی۔ عطا اور تقدیر کا فیصلہ نازل ہو گیا۔ کیونکہ علیہ نے زندگی بھی حق پر گزاری۔ اور شہادت بھی حق کے ساتھ پائی۔ ایسے لوگ مرتے نہیں، تاریخ بن جاتے ہیں۔
علی آج بھی ہر حق کے مسافر کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سلام ہو اس ہستی پر جس نے حق کو جیتا ہار کر بھی، کیونکہ کچھ زندگیاں لفظوں سے نہیں کردار سے بولتی ہیں۔ وقت گزرا مگر علی کا ذکر کم نہ ہوا۔ علی کی زندگی عبادت اور ذمہ داری کا حسین امتزاج تھی۔ حق کا راستہ ہمیشہ واضح ہوتا ہے مگر آسان نہیں۔ علیہ سنتے زیادہ تھے، بولتے کم تھے۔ کیونکہ ہر بات کا جواب الفاظ نہیں ہوتے۔ خاموشی بھی علی کے ہاں ایک درس تھی، اور فجر کی صفوں میں علیہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ مدد اس طرح کی جاتی تھی کہ عزت محفوظ رہے۔ دینے والا غائب ہو جاتا، عمل باقی رہتا۔ آپ انڈٹ کی محفل درسگاہ بھی تھی اور تربیت گاہ بھی۔ علی کے ہاں علم اور قوت برابر تھے۔ الفاظ نکلتے تو نسلوں کی رہنمائی بن جاتے۔ اقتدار آیا مگر سادگی نہ گئی۔ حکمران وہ تھا جو خود پہرا دیتا تھا۔ علی کا علم انسان کو غلامی سے آزاد کرتا تھا۔ امانت کو ایسے سنبھالا جاتا ہے۔ مشکلات چھٹتی ہیں، حق باقی رہتا ہے۔ سورج ڈھلتا ہے مگر حق کی روشنی نہیں ڈھلتی۔ ہر دور کا مسافر علی رضی کے کردار میں راستہ ڈھونڈتا ہے۔ وقت گرد ڈال دیتا ہے مگر سچ مٹتا نہیں، کیونکہ یہ کردار بند دروازے نہیں راستے کھولتا ہے۔ یہاں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا تھا۔ علی کے دربار میں سب برابر تھے۔ قوت اور ضبط ایک ساتھ چلتے تھے۔ علی کا دل بھی ایسا ہی پور سکون تھا۔ نیکی شور نہیں کرتی، اور محسن پہچان کا محتاج نہیں ہوتا۔ علی کی طاقت غرور نہیں بن سکی۔ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، اقدار باقی رہتی ہیں، کیونکہ وہ خود کو نہیں حق کو دیکھتے تھے۔ وقت بدلتا رہا، معیار وہی رہا۔ تربیت لفظوں سے زیادہ عمل سے دی گئی۔ علم کو امانت سمجھا گیا، اور یہی روح آج بھی زندہ ہے۔
علی دباؤ میں بھی ثابت قدم رہے۔ عبادت علی کی روح تھی، اور یہی روح آج بھی زندہ ہے۔ جو حق کے ساتھ کھڑا ہو وہی علیہ کا پیروکار ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا راستہ آج بھی وہی ہے۔ سورج ڈھلتا ہے مگر حق کی روشنی نہیں ڈھلتی۔ ہر دور کا مسافر علی رضی کے کردار میں راستہ ڈھونڈتا ہے۔ وقت گرد ڈال دیتا ہے مگر سچ مٹتا نہیں، کیونکہ یہ کردار بند دروازے نہیں راستے کھولتا ہے۔ یہاں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا تھا۔ علی کے دربار میں سب برابر تھے۔ قوت اور ضبط ایک ساتھ چلتے تھے۔ علی کا دل بھی ایسا ہی پرسکون تھا۔ نیکی شور نہیں کرتی، اور محسن پہچان کا محتاج نہیں ہوتا۔ علیہ کی طاقت غرور نہیں بن سکی۔ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، اقدار باقی رہتی ہیں۔ کیونکہ وہ خود کو نہیں حق کو دیکھتے تھے۔ وقت بدلتا رہا، معیار وہی رہا۔ تربیت لفظوں سے زیادہ عمل سے دی گئی۔ علم کو امانت سمجھا گیا، اور یہی روح آج بھی زندہ ہے۔ علی دباؤ میں بھی ثابت قدم رہے۔ عبادت علی کی روح تھی، اور یہی روح آج بھی زندہ ہے۔ ہر عظیم کہانی اختتام پر نہیں، اثر پر ختم ہوتی ہے۔ ہر زمانہ علیہ کو اپنے حال میں تلاش کرتا ہے۔ علید کا سایہ وقت سے لمبا تھا، کیونکہ ان کا پیغام صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، بلکہ نفس پر قابو سے پیدا ہوتی ہے۔ نکی تیجا یہ طاقت تخت یا تلوار سے نہیں آتی۔ علی نے ہمیں سکھایا طاقت کس کے لیے ہوتی ہے۔ حکمرانی فاصلہ نہیں، ذمہ داری مانگتی ہے۔ عبادت علیہ کی پناہ تھی۔ جہاں دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، عدل کسی چہرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب انصاف بولے تو تلواریں خاموش ہو جاتی ہیں۔ تاریخ نے اپنا باب مکمل کر لیا۔
سوال آج بھی وہی ہے، مگر پیغام اب بھی جاری ہے۔ کیا ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں یا سہولت کا؟ علیہ نے دونوں کو جدا نہیں کیا۔ شیر خدا طاقت کی نہیں، حق کی علامت ہے۔ اور یہی روشنی ہمیں جوڑتی ہے۔